سورہ مزمل مکی صورت ہے، 20 آیات ہیں، اور اس کا اور سورہ مدثر کا جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ شان نزول ملتے جلتے ہیں دونوں کے، اور دونوں تقریباً آگے پیچھے ہی ایک دوسرے سے نازل ہوئی، اور اس دور میں نازل ہوئی جب ابھی نماز کو فرض نہیں کیا گیا تھا۔ اور واقعہ اس کا وہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں جب وحی کا آنا رک گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے آواز سنی، جب دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا، اور زمین آسمان کے درمیان ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے اسے دیکھ کر ویسے ہی روب اور ہیبت طاری ہو گئی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ پس میں گھر آیا اور میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ تو لہذا اسی پر سورہ مزمل یا سورہ مدثر دونوں نازل ہوئی، یا سورہ مدثر اس میں ہوئی، سورہ مزمل دوسری جگہ پر نازل ہوئی، بہرحال وجہ اس کی یہی ہے۔ اور یہاں پر اس میں نماز تہجد کے لیے آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائے نزول قرآن کے زمانے کی صورت ہے، کیونکہ ابھی امت پر 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیارا، مشفقانہ اور خوبصورت خطاب کیا۔ جیسے نبوت کے ابتدائی دور میں قریش نے آپس میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آپ کے لیے کوئی نام تجویز کیا جائے، اور اسی نام پر سب متفق رہے۔ جیسے واقعہ ولید بن مغیرہ کا گزر بھی چکا کہ اس نے سب نام پوچھے ابو جہل سے کہ یہ نام رکھ لو، یہ نام رکھ لو، تو وہ ہر ایک کا انکار کرتا گیا کہ ان میں یہ صفات نہیں ہے، تو آخر اس نے ساحر کہہ دیا۔ تو اسی طرح سے سب لوگوں نے، کسی نے کہا کہ کاہن رکھ دیں، کسی نے کہا کہ شاعر رکھ دیں، کسی نے مجنون، کسی نے کیا، لیکن پھر سب ایک دوسرے کی تردید کرتے رہے کہ یہ صفات ان میں نہیں۔ پھر کسی نے ساحر کہا، بعض لوگوں نے اس کو بھی رد کر دیا، لیکن پھر سوچ بچار انہوں نے کی اور ساحر ہی کہنے لگے، اور وجہ وہی تھی کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نام پہنچے کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسے مشورے کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے یہ نام تجویز ہوا کہ لوگ آپ کو ساحر کہنے لگے، آپ کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی، آپ کی ان تکلیفوں کے ہم قربان، اپنی کیسی کیسی مشقتیں سہی ہم بھول گئے، کتنے دکھ اٹھائے، کیا کچھ سہ کر ہمیں یہ دین پہنچایا، ہم بھول گئے، ہم ناقدرے ہو گئے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ تو اب غمگین ہوئے، اور غمگین ہو کر آپ نے اپنے اوپر لحاظ وغیرہ لیا اور یا چادر لی، اس میں لپٹ کر آپ لیٹ گئے، جیسے انسان تکلیف اور پریشانی میں ایسے ہی کر لیتا، سب سے الگ تھلگ ہو کے کہیں لیٹ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ خطاب دیا کہ لوگ تو آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کا رب آپ کو کتنے پیارے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ ناراض ہو کر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نے انہیں جب جگایا تو ان کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے تھے، عربی میں مٹی کو تراب کہتے ہیں، تو آپ ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا، اے کملی میں لپٹنے والے، اپنے آپ کو رنج و غم سے لحاف میں لپیٹنے والے، کپڑے میں لپیٹنے والے، ان لوگوں کی باتوں کا رنج نہ کرو، بلکہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھو، اور لوگوں کی تکلیفوں اور دکھوں سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو تہجد کی نماز کے لیے کہا گیا۔ اور یہ بات کہیں تفسیروں میں نہیں لکھی، کہیں کتابوں میں نہیں لکھی، لیکن یہ ایسے ہی ان آیات کو پڑھ کے
میرے اپنے ذہن میں بات آتی ہے کہ جب آپ پریشان ہوئے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو درد ہوا، آپ کو رنج ملا، آپ لیٹ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ درد اور رنج اور ہر تکلیف کا مداوع تہجد کی نماز میں ہے۔ وہ تکلیفیں جو انسان پہنچاتے ہیں، وہ تکلیفیں جو رویے پہنچاتے ہیں، وہ تکلیفیں جو لوگوں کی طرف سے ملتی ہیں، ان کا مداوع تہجد کی نماز میں ہے۔ اللہ میری اس ناقص سمجھ کو درگزر فرمائے۔ تو یہاں پر آپ کو بہت پیارا خطاب کیا گیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت خطاب ہے۔ جن لوگوں کی اولادیں ہیں، کوشش کیا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے پیارے صحابہ کرام کے نام اپنے بچوں کے لیے رکھا کریں، تجویز کیا کریں۔ یہ نئے اور جدید ناموں کے چکر میں کافروں اور مشرکوں جیسے نام نہ رکھیں، ایسے نام رکھیں جو انہیں قیامت کے دن نفع دینے والے ہوں، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کے نام کی بھی لاج رکھے گا اور اس کے ساتھیوں کے نام کی بھی لاج رکھے گا۔ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے کملی میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑا رہ، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے، نصفہ، اس کا آدھا حصہ، ہو رات کے لیے یعنی رات کا آدھا حصہ، او انقص منہ، یا آدھے سے کم، قلیلا، تھوڑا سا، مکمل آدھا نہیں بلکہ مکمل آدھے سے تھوڑا سا کم، جو کہ تہائی حصہ بن جاتا ہے، او زد علیہ، یا نصف سے تھوڑا زیادہ کر دے، جو 2/3 بن جاتا ہے۔ اور یہی انشاءاللہ آگے آیات کے اندر اسی ترتیب سے ذکر بھی ہے، بشرط زندگی اللہ نے لکھا ہوا تو انشاءاللہ 1-2 دن کے سبق میں یہ بھی آ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کر، ورتل القرآن، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ترتیلا، مکمل صاف، ورتل القرآن ترتیلا، اور کھول کھول کر قرآن کو بالکل صاف پڑھیے۔ انا سنلقی، بے شک ہم آگے ڈالنے والے ہیں، علیک، تجھ پر، قولا ثقیلا، ایک بہت بھاری بات، انا ناشئۃ اللیل، بے شک یہ رات کا اٹھنا، ہی اشد، یہ بہت زیادہ سختی سے، وطئن، روند دیتا ہے نفس کو، وہ اقوم، قیلا، اور سیدھی نکلتی ہے بات، ان لک، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، شغل رہتے ہیں، مصروفیات رہتی ہیں لمبی لمبی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ کی تفسیر تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، اس لیے ترجمہ کچھ کم کیا۔ سب سے پہلی آیت یا ایھا المزمل، وجہ بیان کر دی کہ کس وجہ سے آپ کو کہا گیا۔ اب یہ ہے اللہ کی وہ محبت، اور آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے۔ جہاں جہاں آپ کو ستایا گیا، وہاں اللہ نے آپ کو ایسی تسلیاں دی، آپ سے ایسی محبت کے خطاب کیے کہ ہم پڑھنے والوں کو وہ سختی کم محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ خطاب ہوا ہوگا وہ سختی ساری دھل گئی ہوگی، کیونکہ جب رب کائنات کسی سے اتنی محبت سے بات کر لے تو کوئی سختی رہتی ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ طائف کی دعا میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ اگر آپ میری اس حالت پر راضی ہیں تو میں راضی ہوں، لیکن آپ کی نرمی کا طلبگار ہوں۔ اتنا خوبصورت خطاب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر تسلی دی کہ اس رنج اور غم سے ہٹ جائیے، اپنے رب کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں
اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو آپ سے کہا قم اللیل، رات کے وقت قیام کیجئے. اب اللیل شروع میں جب الف اور لام کے ساتھ آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ساری رات، یعنی جب سے رات شروع ہوئی صبح تک. تو آپ کو کہا گیا کہ ساری رات. اب ساری رات کو کھڑے رہیں؟ نہیں، آگے کہہ دیا ساری رات نہیں، الا قلیلا، رات کا کوئی حصہ. اب وہ کوئی حصہ کتنا ہو، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے نہیں. کہا نصفہ، یا تو آدھی رات. آدھی رات آرام کریں، آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں. او انقص منہ قلیلا، یا آدھے سے کچھ کم کر دیں. آدھے سے کچھ کم کر دیں، تہائی رات بن جائے گی. او زد علیہ، یا آدھے پر کچھ بڑھا دیں، 2/3 رات بن جائے گی. اس تقسیم پر آدھی رات کو سوئیں، آدھی رات عبادت کریں، یا ایک حصہ عبادت کریں 3 حصے سو جائیں، یا 3 حصے عبادت کریں 1 حصہ سو جائیں. اور اس نماز کے اندر اصل میں کیا کریں؟ ہماری طرح یہ نہیں کہ ہم ایک رات میں کبھی کبھی ہم جب یہ شب قدر، شب برات اور یہ وہ ہماری جب راتیں ہوتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہم نے آج رات 200 نوافل پڑھ لیے، 300 نوافل پڑھ لیے، اور کوئی آ کر ہمارا پڑھنا دیکھ لے. یعنی پلک جھپکتے میں ہم 2 رکعت پڑھ جاتے ہیں. ہم اولیاء اللہ ہیں سارے، ایسی ہماری عبادتیں. یہاں پہ رات کی نماز کا مقصد بیان کیا گیا. یہ جو رات کو نماز اللہ نے پڑھنے کے لیے دی ہے، جو رات کی نماز کا کہا گیا، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس میں اصل میں قرآن کو کھول کھول کر صاف پڑھیے. اور رتل بمانا ایسے پڑھنا کہ انسان کو سنتے ہوئے بھی سمجھ آئے، سنتے ہوئے بھی سمجھ آئے کہ یہ کیا لفظ کیا کہا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اگر کسی کو مطلب اور معنی آتے ہیں تو اس میں غور و تدبر بھی کرتے رہیں. تو معلوم ہوا کہ نماز تہجد میں اگرچہ تمام اعمال ہیں، یعنی قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، تشہد بھی ہے، لیکن اصل مقصد رات کی نماز کا قرآن کریم کی تلاوت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین میں یہی عادت رہی کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ طویل ادا کرتے اور اس میں آپ کے قیام لمبے لمبے ہوتے. جیسے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کہ آپ کبھی کبھی اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا اور آپ کی ایڑیاں مبارک جو ہیں وہ پھٹ جاتی. لہذا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا سے اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ترتیل ہے. اور یہی ترتیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرات فرماتے تھے، تو انہوں نے ایک ایک لفظ کو الگ الگ صحیح بیان کر کے کہا. جہاں پر زبر ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، جہاں مد ہے اسے کتنا کھینچنا ہے، جہاں پر نہیں کھینچنا اسے کیسے مختصر کر کے پڑھنا ہے. تو ایک ایک حرف واضح کر کے پھر اس میں ترتیل کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ہر انسان اپنی حیثیت، اپنے اختیار کے مطابق خوش آوازی سے بھی پڑھے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اللہ کمی بیش معاف فرمائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بات کو اتنے توجہ سے نہیں سنتے، کسی قرات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنا اس نبی کی تلاوت کو گہرائی سے سنتے ہیں جو خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، خوش آوازی کے ساتھ. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو قرات کرتے ہوئے سنا، خاموشی سے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتے رہے. جب انہوں نے تلاوت مکمل فرما لی تو آپ نے کہا کہ تمہیں داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی گئی ہے. اسی طرح حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کی تلاوت کے بعد ان سے یہ کہا کہ اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے،
قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ادا کیا ہے، میرے ماں باپ اس پر قربان۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اگر سنا ہے تو یہی وہ ترتیل ہے جس کا تقاضا کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنے والا اور اس کے بعد اس کو سیکھ کر ترتیل کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کو صحیح طور پر ادا کرنے والے بن جائیں۔ بار بار یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور یہاں پر ایک دفعہ پھر اس بات کی مناسبت سے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کا بے شمار معاف فرمائے، کہ ایک انسان قرآن کریم کی ایک سورت شروع کرتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے اور قرآن کی وہ سورت اسے لعنت کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ترتیل کے الفاظ کو ادا نہیں کرتا، اور وہاں ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جسے ہم عام طور پر آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت تو تاپے پیش انی کنت من الظالمین۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی بے انصاف تھا۔ اب اس کو اکثر لوگ کیونکہ قرآن سے تو نہیں دیکھا ہوا کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، اور اگر لکھا ہوا بھی دیکھا ہے تو غور نہیں کرتے کہ لکھا ہوا کیا ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں کنتم میم پڑھتے ہیں اس کو، تو وہ ترجمہ کیا ہو جاتا ہے سارا غلط۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے غلطیوں سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں۔ تو یہ ترتیل جس کا حکم کیا گیا کہ رات کی نماز یہ تہجد کی نماز اسی لیے فرض کی گئی کہ اصل میں مقصد کیا ہے، انسان ترتیل کے ساتھ اپنے کلام پاک کو پڑھنے والا بن جائے۔ پھر یہاں پر نماز تہجد کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو فرض تھی، آپ کی امت پر فرض نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات منقول ہے کہ اس آیت کی وجہ سے جو کہا گیا کہ قم اللیل، رات کو کھڑے رہو، حکم دیا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ رات کی جو نماز تھی تہجد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام امت پر فرض تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس میں یوں بھی کہا گیا کہ رات کو کھڑے رہو، اب اس میں صرف یوں نہیں کہا کہ رات کے نماز کو کھڑے رہو، یہ ہماری طرح 5 منٹ میں تہجد ادا کرنے کا حکم نہیں تھا، اس وقت حکم یہ تھا کہ اس رات کی نماز میں وقت بھی صرف کرو، اور وہ صرف کیا ہوا وقت کتنا ہونا چاہیے، 1/2 رات ہونا چاہیے یا نصف رات ہونا چاہیے یا 2/3۔ پھر بعد میں جب یہ حکم نماز تہجد انسانوں کے لیے، ہم عام انسانوں کے لیے، امتیوں کے لیے جب اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا تو پھر اب رات کی تہجد کی نماز میں قیام کی بھی اجازت ہے، تھوڑی دیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم 10 منٹ میں تہجد پڑھ لیتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کسی کو اللہ توفیق دے دیں 1/2 رات اور آدھی رات کی تو نور علی نور، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری راتیں کامیاب گزریں۔ اور اسی لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کے اکثر حصے کو تہجد میں صرف کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے قدموں پر ورم آ جاتے، اور یہ حکم بہت بھاری تھا۔ جیسے ہم دیکھ لیں، ہم سارا دن اگر مصروف نہیں بھی ہوتے تب بھی رات کی نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل کام ہے، اور یہاں پر جب حکم یہ ہو کہ 1/2 رات ہے یا نصف ہے یا نصف سے بھی زیادہ 2/3 رات ہے، لہٰذا پھر اسی
سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت ہے انشاءاللہ بشرط زندگی نے ساتھ دی، اللہ نے عمر لکھی ہوئی، تو اس کو پڑھیں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس میں آیت دی گئی کہ جتنا ہو سکے اتنی دیر کے لیے قرات کرو، مطلب لمبا قیام ختم کر دیا گیا، انسان مختصر بھی پڑھ سکتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں فرض ہوئی شب معراج میں تو پھر یہ نماز تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی. سنت البتہ تب بھی باقی رہی کہ یہ سنت کے طور پہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کر لیتے پھر ہمیشہ اس کو ادا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پابندی سے نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. تو یہ ہو گیا کچھ ان آیات کی تفسیر میں. انشاءاللہ آگے جو آیات جن کی تفسیر رہ گئی وہ انشاءاللہ کل ان کی تفسیر کر لیں گے، اور اگر ساتھ وقت ہوا تو مزید آیات پڑھ لیں گے. سورت کے اوپر زیادہ توجہ اس لیے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، لیکن یہ ان صورتوں میں سے ہے جنہیں ہم زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو تلاوت کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو دموں کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں، وظائف کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سورہ مزمل کو اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنا پڑھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا اگر ایک سورت سے اتنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اگر سارے کا سارا کلام پاک پڑھا جائے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اصل میں ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے، اللہ کی طرف نہیں آنا. اور وہی بات ہے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی کہا کہ جب سیلاب آئے تو بہتر یہ ہے کہ انسان سیلاب سے کنارے ہو جائے. اور ہمارے لیے یہ دنیا، یہ اس کے آزمائشیں، یہ سب کچھ ایک سیلاب ہے اور جائے پناہ ایک اللہ کی ذات. ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سیلاب کے آگے خود ہی کھڑے ہو جائیں تو وہ ہمیں بہا کے لے کے جائے گا، ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہترین طرز میں اللہ ہمیں اپنے کلام پاک کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، سکھائیں گے ہم کیا، اللہ ہمیں سیکھنے والوں میں رکھے ساری زندگی، اور ہمیں اس پر بہترین طرز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سنتے ہیں باعث برکت ہیں، جو نہیں سنتے اللہ سے مانگیں کہ اللہ ان کو سننا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.